حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں مجلس عزا شاہ مردہ جور باغ نیو دہلی سے۔ سرتا قدم نقاب میں سارا بدن نہار، اور اس میں بھی حیا سے تڑپتے تھے عید وفا، بےتاب ہو کے الفت اکبر میں آئی تھی۔ راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائی تھی، راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائی تھی۔ تو آہستہ اپنے بھائی سے کچھ کان میں کہا، اور جلدی یوں پھری کے نہ سایہ نظر پڑا، اور کرسی سے یوں تڑپ کے گرے شاہ کربلا۔ عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا، عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا، کیا کہ گئی نوازی جناب رسول کے مولا کہو قسم تمہیں روح بطول کی، مولا کہو قسم تمہیں روح بطول کی۔ تو بولے حسین کہتی تھی مجھ سے وہ خوش کرا، بھیا قبالے نے میرے اکبر کہو انعام، یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام۔ عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام، عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام۔ 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ عباس آئے خیمے میں کہنے کو یہ پیام، زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام، ارے کیوں بھائی بات پر میری رالی ہوئے امام، لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام، لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام۔ دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ کے جاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ عباس روئے حسرت زینب پہ زار زار، وہ سامنا بھی رونے لگی ہو کہ بے قرار، اور لی بلائے بھائی کی گھبرا کے کتنی بار، پوچھا میں ساتھ جاؤ کہو کیا ہے رو بتا، پوچھا میں صدقے جاؤ کہو کیا ہے رو بتا، میں جان
جتنے ہیں بچدار رے عابد کے بھی میں صدق ہوں اصغر پہ بھی نثار اکبر کے پالنے سے زیادہ ہے چاہو پیار اکبر کے پالنے سے زیادہ ہے چاہو پیار عابد کے نام پر یہ سند کس کو شاق ہے فضل خدا سے بھائیوں میں اتفاق ہے فضل خدا سے بھائیوں میں اتفاق ہے عباس بولے اس کا تمہاں ذکر بھی نہیں ہر عرض ہے حضور کی مقبول شاہدی رشین ہوا کی زائروں کو اپنی یہ زمین پھر کیجیو سفارش اکبر نہ تو کہے پھر کیجیو سفارش اکبر نہ تو کہے بھائی میرے کریم ہے شرما کے روئیں گے اکبر کسی زمین کے پیوند ہوئیں گے اکبر کسی زمین کے پیوند ہوئیں گے مرقوم ہو رہا تھا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق سب مل کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد موضوع گفتگو عظمت امام حسین اور مقصد امام حسین اور ہماری ذمہ داریاں اسی لیے سورہ توبہ کی 119ویں آیت جو ماشاءاللہ 2-3 دن کے بعد سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور جب بھی کسی کا عشرہ سنیں تو وہ آیت ضرور یاد کریں کہ جو خطیب نے پڑھی ہے تاکہ جب آپ
بارگاہ خدا میں پہنچے تو قرآن کا خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہو. سبحان اللہ. لہٰذا یہ میرا پہلا میسج ہے کہ قرآن مجید کو ہلکے میں نہ لیجیے. قرآن مجید کو ہماری قوم نے بہت ہلکے میں لے رکھا. لڑکا بی اے ہے, قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. لڑکا ایم اے ہے, قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. لڑکا جج ہے, قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں اسے کیا کیا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ماں باپ کو کیا کیا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی ماں باپ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ تعلیم دلانے کے بعد بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اس لیے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو سر اٹھا کے چلنا سکھاتی ہے, قرآن آپ کو سر جھکا کے چلنا سکھاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بی اے نہ کریے, ایم اے نہ کریے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, اس لیے کہ جو جاہل ہوگا وہی مخالف ہوگا. انگریزی پڑھنا واجب ہے, لوگ تو مستحب کہتے ہیں, میں واجب کہتا ہوں. لیکن واجب کس طرح ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا. بغیر دلیل کے کوئی بات مل کر کے ہونی بھی نہیں چاہیے. انگریزی پڑھنا واجب ہے, بی اے کرنا آج کے زمانے میں ضروری ہے, بلکہ پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے. ہر انسان کو دنیاوی تعلیم واجب اور ضروری ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہزاروں لینگویج کے آدمی ہیں. بتا انگریزی جاننے والے کچھ ایسے ہیں جو انگریزی ہی جانتے ہیں, اردو نہیں جانتے, عربی نہیں جانتے. تو اگر ہماری قوم میں انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو اگر ان کو دین پہنچانا ہو تو کس زبان میں پہنچائیں گے؟ عربی مجھ سے آتی ہے, انگریزی اس سے آتی ہے. وہ عربی سمجھتا نہیں ہے, انگریزی مجھ سے آتی نہیں ہے. تو میں اگر دین پہنچاؤں اسے تو کس زبان میں پہنچاؤں؟ لہٰذا اگر دنیاوی تعلیم بھی لڑکے پڑھیں تو وہ نیت کر کے پڑھیں کہ پروردگار یہ جو دنیاوی تعلیم میں پڑھ رہا ہوں وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں اور تیرا دین لوگوں تک پہنچا سکوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر یہ دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم بن جاتی ہے. یہ انگریزی پڑھنا بھی پھر انگریزی پڑھنا نہیں رہتا, یہ بی اے کرنا پھر بی اے کرنا نہیں رہتا, کیونکہ ہر چیز نیت سے وابستہ ہے. میرا ماشاءاللہ مجمع بڑا سمجھدار ہے اور میرا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے, اب پہنچنا چاہیے. تو ایک جوان لڑکا جو میرے سامنے بیٹھا ہے, ماشاءاللہ کافی جوان مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اگر نیت نہیں کی ہے تو اس مجلس کو سننے کے بعد نیت کریے, میں جو بی اے کر رہا ہوں, میں جو ایم اے کر رہا ہوں, میں جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تیرا دین دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں. مثلا انگریزی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ انگریزوں تک دین پہنچاؤں. جو نہیں جانتے جس زبان کو تو ان کو ہمیں اپنی زبانیں سیکھنی چاہیے. میں کہتا ہوں دنیاوی تعلیم اب کوئی دنیاوی نہیں رہتی اگر آپ نیت چینج کر لیں. اور اگر نیت ہو مجھے قابل کہہ کے پکارا جائے, میری عزت کی جائے, تو یاد رکھیے اس طرح کی نیت سے کبھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کی نیت صحیح ہو. نیت کیا ہے؟ مجھے تیرا دین پہنچانا ہے اور ہر زبان میں پہنچانا ہے. تو ہر زبان سیکھیے, لیکن میں جو قرآن کی گزارش کر رہا ہوں قرآن اس لیے پڑھیے. وہ ماں باپ پچھتاتے نہیں ہیں زندگی میں جو بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں ابتدا میں. ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی واقعاً وہ ماں باپ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں, ان کو ہم نے پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت کم جو قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں, علوم آل محمد پڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ علوم آل محمد بزرگوں کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے. دنیاوی تعلیم کی اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس سے تکبر آئے گا, غرور آئے گا. بڑے بڑے جج آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے وکیل دیکھے ہوں گے کہ اگر ماں باپ ملنے کے ان کے پاس آئے اور دوستوں نے پوچھا یہ کون ہے تو بڑے بڑے جج یہ کہہ بیٹھے تو ہمارے نوکر ہیں. باپ کو نوکر کہہ دیا, ماں کو نوکرانی بتا دیا. اس سے بڑا ظلم کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ جب وہ تعلیم لی جو خالی دنیا کی تھی اور دنیا کی تعلیم لیتے ہوئے بھی نیت صحیح نہ رکھی. تو اسلام کہتا ہے پہلے نیت کر بعد میں بسم اللہ پڑھ.
بسم اللہ بہت زیادہ ضروری ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا. اسی لیے مجھے پیغمبر کی ایک حدیث یاد آ رہی، لیکن حدیث جب سناؤں گا جب آپ کی آواز آسمان تک پہنچے گی صلوات کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حکومت نے اور حالات حاضرہ نے آپ کو یہی تو سکھایا کہ آپ تھوڑا سا الگ الگ بیٹھیے. یہ تھوڑی انہوں نے تعلیم دی آپ کو کہ صلوات میں آپ پڑھیے. اتنے بڑے مجمع کی صلوات اتنی کم ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ دعا دیجیے گا انجمن حیدریہ کو اور اس کے اراکین کو اور اس میں جو کام کر رہے ہیں ان کو، کہ ایسے حالات میں جہاں کہیں مجلس میسر نہیں ہے آپ کو انہوں نے فرش ازا پہ لا کے بٹھا دیا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور آپ کو اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہے. تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مجلس اعضا بڑی غور سے سنیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ آپ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے. تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث کیا سنیے؟ حدیث کیا؟ من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کو محفوظ رکھیے گا. چھوٹے سے عمل کا ثواب کتنا. من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. ایک دفعہ اور پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ له بكل حرف 4000 حسنہ ومحا عنہ 4000 سیئہ ورفع له 4000 درجہ. خدا کی قسم معراج ہونی چاہیے آپ کو اس حدیث میں. بالکل چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں. نبی نے فرمایا اگر کسی انسان نے ایک مرتبہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا ایسے ہی پڑھ لیا جیسے آپ نے ابھی پڑھا، تو اللہ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے اور 4000 برائیاں تمہارے نام اعمال سے کاٹتا ہے اور 4000 درجات میں آپ کے اضافہ کرتا ہے. کتنی دفعہ سے؟ ایک دفعہ بسم اللہ سے آپ کو 4000 نیکیاں ملتی ہیں، 4000 گناہ ختم ہوتے ہیں، 4000 درجے بڑھتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کتنی دیر لگی بسم اللہ پڑھنے میں؟ کر سکتے ہیں؟ پڑھیے ذرا لوگ سے. اس حدیث کو یاد کر کے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، کیا فرمایا نبی نے؟ جس نے بسم اللہ پڑھا اللہ ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں 4000 برائیاں مٹاتا ہے، 4000 درجات بلند کرتا ہے. میں آپ کو بالکل آسانی سے سمجھاتا ہوں. عمل ہے اتنا سا اور ثواب کتنا بڑا. ہو سکتا ہے بعض لوگ شک کر رہے ہو خود ہی. اب تو مصیبت یہ ہو گئی کہ ثواب لینے والا ہی خود شک کرنے لگتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ او یار بسم اللہ کا اتنا ثواب. چھوٹی سی آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ کا اتنا ثواب. میں نے پہلے ہی بتایا چونکہ بسم اللہ میں آپ کو دو شخصیتیں ملتی ہیں. علی بھی ہے اور اللہ بھی ہے، اور جسے علی اور اللہ مل جائے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. نبی نے ایک حدیث فرمائی میدان خندق میں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، بڑا جملہ ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ پھر غور سے سنیے. علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. ضربت علی، علی کی تلوار کا ایک وار. مجھے آپ یہ بتائیے وار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے وار کرنے میں؟ مثلا دشمن میرے سامنے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو کتنی دیر لگے گی وار کرنے میں؟
تو آپ کا جواب سائنسی ہونا چاہیے. سائنسی جواب کیا ہے کہ جتنا طاقت ہوگی مرد کے ہاتھ میں کیا کہنے، واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. اتنا ہی وار جلدی ہوگا. کیا کہنے. تو یہ بتائیے کہ اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہے، دشمن میرے سامنے ہے، میں کتنی جلدی وار کروں گا اس کے اوپر؟ کہا جتنی تیزی تمہارے ہاتھ میں ہو. لیکن جس کا ہاتھ ہی ید اللہ ہو، سبحان اللہ. جس سے بڑا کوئی طاقتور ہی نہ ہو، سبحان اللہ. جس اللہ نے شجاع ترین انسان پیدا ہی نہ کیا ہو، جس کا خود قول ہو کہ اگر پورا ورلڈ علی کے مقابلے پہ آ جائے اور اکیلا علی دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو خدا کی قسم ورلڈ کے قدم ہٹ سکتے ہیں مگر علی کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سبحان اللہ. ایک سلامات بھیج دے محمد. میں آپ سے بالکل راضی ہوں لیکن آپ کی صلوات سے بالکل راضی نہیں ہوں. اللہم صلی علی محمد. بابا جب صلوات کے جس دن فائدے بتا دوں گا اس دن ہر کام چھوڑ کے صلوات پہ لگ جاؤ گے. یہ تو آپ کو بتانا ہی نہیں. صلی علی محمد. آج کل ہو کیا رہا ہے، منبر سے وہ چیزیں جو بتانے کی ہیں وہ کوئی بتاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ باتیں بتائے گا تو آپ چپکے چپکے سنیں گے. بالکل ہے نا بات، جیسے مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. سننا چاہیے، سننے کا حق یہی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات بتائے گا تو آپ چپکے چپکے سنیں گے. چپکے چپکے سنیں گے تو خطیب کا بی پی ہائی ہوگا. کیوں ہائی ہوگا؟ وہ داد تو دے نہیں رہی. اچھا داد آپ اسی پہ دیتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہو. نئی بات پہ آپ بھی داد نہیں دیتے، خود ہی سوچ میں پڑ جاتے یہ کیا ہو گیا. تو خیر میں تو پورے اشرے میں آپ کو سوچنے کا موقع زیادہ دوں گا، داد کا موقع کم دوں گا. ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑی. سنیے اب غور سے سنیے اور توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. علی کی تلوار کا ایک وار، ماشاءاللہ دنیا کی تعلیم کافی لوگ جانتے ہیں، یہاں پڑھے لکھے حضرات ہیں. ایک وار میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں ایک عام آدمی کو؟ چلیے عام آدمی چھوڑیے، اگر تلوار بھی وہاں والی ہو اور ہاتھ بھی علی کا ہو تو پھر کتنی دیر لگے گی؟ یعنی لمحوں میں بھی آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے. اب آئیے جنگ صفین میں جو جوان بچے ہو گئے تھے اور 25 سال ہو گئے تھے علی کو تلوار چلائے ہوئے، اور لوگوں نے سن رکھا تھا، جوانوں نے، جو بچے تھے انہوں نے قصیدے سنے تھے، علی ایسے جنگ کرتے تھے، علی ایسے تلوار چلاتے تھے، جس طرح ہم سناتے ہیں بہادر لوگوں کے قصے اپنے بچوں کو. تو عربوں میں ہر ماں اپنے بچے کو جب شجاعت کے قصے سناتی تھی تو کوئی اس لائق تھا ہی نہیں کیا کہنے، سبحان اللہ. علی کے علاوہ. تو دشمن کی مائیں بھی، دوستوں کی مائیں بھی قصے سناتی تھی علی ابن ابی طالب کے. علی ایسے جنگ کرتے تھے، علی ایسے جنگ کرتے تھے، علی ایسے جنگ کرتے تھے. اب وہ بچے کہتے تھے علی تو سامنے ہے، یہ تو صرف بالکل خاموش ہے، اب یہ تلوار بیچارے کیسے چلاتے ہوں گے. اب جو جنگ صفین میں علی تلوار لے کے سامنے آئے اور علی نے تلوار چلانے کی کوشش کی اور تلوار چلائی، تو اب سارے لوگ جو دشمن کی طرف کے بھی جوان تھے، امیر شام کی طرف کے، وہ بھی تلواریں چھوڑ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. ایسے کر کر کے آج دیکھیں گے علی کیسے جنگ کرتے. آج موقع ملا علی کی جنگ دیکھنے. وہ ایسے دیکھ رہے تھے، ایک علی کے سامنے دشمن آیا، علی نے وار کیا. جوان کہنے لگے اماں اسی کے قصیدے سناتی تھی، اماں اسی کے قصیدے سناتی تھی ہمیں، یہ تو وار خالی چلا گیا علی کا. اب چونکہ اتنی تیزی سے وار ہوا کہ نظروں میں سمایا نہیں. کیا کہنے، بھائی نظروں میں نہیں آیا، ان کو لگا جیسے علی کا وار خالی چلا گیا. مگر اب جو گھوڑا آگے بڑھا کیا کہنے، تو ایک حصہ ادھر گرا، ایک حصہ ادھر گرا. اور علی کی تلوار کی عدالت کا کمال یہ تھا جب بھی کاٹا برابر کاٹا. ایک سلامات بھیج دیں محمد.
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनिए सुनिए और गौर से सुनिए। उसके बाद क्या है कि उन्होंने समझा अली की तलवार का वार बिल्कुल खाली चला गया और जब घोड़े ने हरकत की तो वो इधर से गिरा। यानी इतनी बारीकी थी अली के तलवार के वार में कि दुश्मन पता नहीं चलता था कब कटा और कब नहीं कटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवानों, मैंने आपको बिस्मिल्लाह की हदीस जो सुनाई थी मैं भूला नहीं हूं, याद करी कितनी है? एक मर्तबा बिस्मिल्लाह अगर पढ़ ले 4000 नेकियां लिखी जाती हैं, 4000 बुराइयां नामा अमाल से मिटाई जाती हैं, 4000 दर्जात दिए जाते हैं। आपने देखा अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादत पे भारी, यानी जिनों की इबादतें, इंसानों की इबादतें, मलाइका की इबादतें, बशर की इबादतें, कायनात की हर शय की इबादत एक तरफ, अली की तलवार का सेकंडों का वार एक तरफ। ये खाली हदीस सुनाने के लिए नहीं थी बल्कि पैगाम ये देना था, इस्लाम कसरत नहीं देखता, इस्लाम नियत देखता। एक सलावत भेज दें। इस्लाम ये नहीं देखता कितना बड़ा आबिद है, कितना बड़ा जाहिद है, कितना बड़ा मुत्तकी है। दिन रात मुसल्ले घिसने वाले फासिक भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं? और मस्जिद में कम जाने वाला मोमिन भी हो सकता। पहले मौलाना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो पहले से नहीं जाते बेचारे है? नहीं, मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने शेख सदूक अलैहिर्रहमा के बारे में आपको क्या बताया था कि जिनकी विलादत किससे हुई है? हाँ बोलिएगा नहीं भाई। इमाम जमाना की दुआ से जिसकी आलिम की विलादत हुई है वो है शेख सदूक अलैहिर्रहमा। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा कि 2 आदमी दाखिल हुए मस्जिद में, 2 आदमी। एक तो वो दाखिल हुआ जो इंतहाई मोमिन था और एक वो दाखिल हुआ जो बहुत बड़ा गुनाहगार था। दोनों दाखिल हुए मस्जिद में। छठे इमाम कहते हैं जब दोनों दाखिल हुए और फिर दोनों निकले तो मामला उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हुआ? जो मोमिन था वो गुनाहगार बन के निकला मस्जिद से और जो गुनाहगार था, अब बोलिए वो मोमिन बन के निकला। अब ये इतना बड़ा इनकलाब एकदम से, इतनी जल्दी तो कोई एजेंसी भी नहीं बदलती किसी को भाई। और ये क्या हो गया? वो निकला मोमिन बनकर और जो मोमिन था वो बन के निकला फासिक और जो फासिक था गुनाहगार था वो इमाम कहते हैं मोमिन बन के निकला। अच्छा मैं और आप तो थे नहीं, मुझे आप तो कहते हैं दुश्मनी चल रही होगी इसमें कह रहे हैं। इमाम की तो ना किसी से दुश्मनी है। छठे इमाम कह रहे हैं। अब उसने पूछा रावी ने, मौला कैसे? कहा जब मोमिन मस्जिद में दाखिल हुआ और उसी के साथ दाखिल हुआ एक गुनाहगार, तो मोमिन अपनी नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के कहने लगे ओहो आज आए हैं, देख रहे हैं, आज आए हैं, आज अल्लाह याद आई गया इन्हें, आज आए हैं, ये भी अल्लाह के साथ मजाक करने आए हैं। भला ये भी कोई इबादत है? आया है आज इतना बड़ा गुनाहगार और खुदा की बारगाह में, इसे तो नमाज का तरीका भी नहीं आता होगा, इसे तो इबादत भी नहीं आती होगी, ये तो पहली दफा आया है। अरे आबिद तो होते हैं ऐसे जैसे मैं, नमाजी होते हैं जैसे मैं, बंदे ऐसे होते हैं जैसे मैं। अब इसकी मैं मगरमच्छ बन गई इसी के लिए।
गुनाहगार आया था, उसने इस आबिद को इबादत करते हुए देखा, कहने लगा परवरदिगार मुझसे तो कुछ तेरे से मांगने का तरीका भी नहीं आता, तेरी इबादत का तरीका भी नहीं आता। इबादत तो ऐसे की जाती है जैसे ये कर रहा है, इबादत तो ऐसे की जाती है जैसे ये बंदा कर रहा है। तेरे सामने झुकने का सलीका इसे है, मुझे नहीं है। बस इसकी इनकिसारी ने इसे मोमिन बना दिया और उसके तकब्बुर ने उसको फासिक बना दिया। आप समझे, अल्लाह ज्यादा इबादत नहीं देखता, अल्लाह देखता है इबादत किस नियत से कर रहा है। एक सलावत भेज दे। ये सारी बातें, सारी रिवायात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इस्लाम समझे इस्लाम क्या है। और मजलिस अज़ा में आने के बाद अगर आपको ना पता चल पाए इस्लाम क्या है, तो फिर मजलिस अज़ा में कोई आने का फायदा। तो इस्लाम का एक मैसेज आपको क्या नोट करना है कि इस्लाम ये नहीं देखता आपने कितनी इबादत की, इस्लाम देखता है किस नियत से की। बोलूले दाना सब नाम जानते हैं, बोलूले दाना से सब वाकिफ हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्यों पागल बना है। खुदा की कसम ऐसे नहीं बना। आज मैं हिस्ट्री सुनाऊंगा तो दांतों नीचे उंगली दबा लेंगे। ये ऐसा वैसा आदमी नहीं था। बोलूले दाना अपने जमाने का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, सबसे बड़ा ज़हीन, सबसे बड़ा आखिरी इंसान था बोलूले दाना। हारून रशीद के जमाने में था। इसको असल में वजह क्या हुई, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के कत्ल पर इसको ऑफर दी गई हारून रशीद की तरफ से कि कल तुम्हें हम अपना वजीर आजम बनाएंगे। नहीं सुना होगा, मैं सही कह रहा हूं आपसे कि कहां से बोलूल पागल बने। पागल नहीं थे, ऑफर दी गई। अगर आज पीएम साहब कह दे मैं तुम्हें कल वजीर आजम बनाऊंगा, तो कौन ऐसा है जो खुश नहीं होगा बताइए। मगर जब इसे ऑफर मिली कि कल हम बोलूले दाना को अपना वजीर आजम बनाएंगे, तो हम और आप होते तो खुश होते। बोलूल जो है वो खुश नहीं हुए। वो कहने लगे कि एक जालिम का मददगार नहीं बनूंगा। इसका मतलब है अली वाले को एक चीज नोट करनी चाहिए, अगर वो जालिम का मददगार है तो आजादार नहीं है। एक सलावत भेज दे। और अगर आप जालिम के तरफदार हैं तो फिर आजादार। अब बोलिए, आप बोलिए ताकि मेरा बुरा ना लगे। अगर आजादार है तो जालिम के तरफदार नहीं है, और अगर जालिम के तरफदार है तो आजादार नहीं है। अब सुनिए, उसने कहा मैं मौला का चाहने वाला हूं, मैं कभी जालिम के जुल्म में उसकी मदद नहीं कर सकता। वजीर आजम का तोहफा मुझे नहीं चाहिए, चूंकि बाद में ये वज़रा से दस्तखत करवाएगा कत्ले 7वें इमाम के कत्ल पर। जब मैं वजीर आजम बन जाऊंगा मुझे भी दस्तखत करने पड़ेंगे। फौरन गया 7वें इमाम की खिदमत में, मौला मुझे वजीर आजम नहीं बनना है और कोई रास्ता बताइए क्या है। मौला ने कहा जीम। जीम, बस इन्होंने जीम का मतलब निकाला जुनून। अब जो सुबह को निकले तो लकड़ी को नीचे कर लिया, कहा ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा है, और घोड़े पे सवार होकर गलियों में चले। लोगों ने कहा बोलूल पागल बन गए। हारून रशीद ने कहा पागल नहीं बने हैं, अपने दामन को दुनिया से बचा लिया है और आखिरत में कामयाब हो गया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। मेरे जवानों की खिदमत में माशाल्लाह ये बात आ गई नहीं आ गई। हारून क्यों, बोलूले दाना क्यों पागल बने? ताकि मुझे जालिम की मदद ना करनी पड़े और मुझे इमाम के कत्ल का फतवा ना देना पड़े। जुनून तारी कर लिया और पागल पेपर में टहलने लगे।
اب جو ٹہلے ایک دن گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مسجد بن رہی ہے، اور مسجد اللہ والوں کی ہے، اور وہ اللہ والے ہم جو بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بنا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولون نے کہا کوئی اور نیت تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ کے لیے بنا رہے ہیں۔ کہا ایک دفعہ اور بتا دو کس لیے بنائی؟ کہا اللہ کے لیے بنائی۔ اور ٹھیک ہے، جیسے ہی مجمع سویا گھر جا کے انہوں نے ایک تختی تیار کی، اس مسجد کے بانی ہے بہلول دانا، اس مسجد کے بانی بہلول دانا۔ اب جو مجمع اٹھ کے آیا صبح اور انہوں نے اپنی مسجد پہ دیکھا مسجد کا بانی ہے بہلول دانا، اب آپ بتائیے کیا حال ہوا ہوگا؟ اور ایک کم وقت نے 1 روپیہ دیا نہیں، چندہ دیا نہیں، پیسہ دیا نہیں، کسی کام میں شریک ہوا نہیں، ایک دن مدد کی نہیں، اور لکھ دیا بہلول دانا۔ سب نے لٹ اٹھا لیے، بہلول کو مارنے لگے، بہلول بیچارے پٹ کے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے اپنی پٹائی کا غم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا یہ اللہ کی نہیں ہے۔ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، میں نے یہ ثابت کر دیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کہا تم نے کیسے ثابت کر دیا؟ کہا اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے بنائی ہوتی تو چاہے کوئی بھی نام لکھ لے۔ ارے بھائی میرے نام لکھنے سے کوئی میری تھوڑی ہو جائے گی، جس نے دیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت میں مین کیا ہے؟ آپ بولیے بھائی، نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ روزہ امام حسین پہ جاتے ہیں، کل سے جب مجلس میں آئیے تو ایک عمل کر کے آئیے۔ وہ عمل کیا سنیے، جب آپ آئیے تو نیت کریے مجلس حسین ابن علی میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم ماموں کی طرف سے، اپنی مرحومہ مامی کی طرف سے، اپنے خالو کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے نیت کر کے آئیے۔ تو جب مجلس میں نیت کر کے آئیں گے تو جتنا ثواب آپ کو ہوگا اتنا ہی ثواب ان کو ہوگا جن کی نیت کر کے آئے۔ مثلا کیا آپ اپنے مرحومین کو ثواب سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی جو پچھلے سال محرم میں تھے اس سال نہیں ہے، تمہارے کئی رشتہ دار ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے، تو کیا انہیں محرم سے محروم رکھیں گے؟ تو طریقہ کیا ہے؟ جب مجلس میں آئیے تو پہلے نیت کریے فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے۔ اس لیے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں مجلس کا، جوانوں تمہاری عقلوں کو معراج ہو جانی چاہیے جملے پر، اس لیے کہ کسی ایسے ویسے کے دربار میں نہیں جا رہے ہو، کریم ابن کریم کے دربار میں آ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں۔ ایک سلامات بھیج دے محمد۔ میں کیا میری کیا پریشانی ہے، جب ٹائم دیکھتا ہوں ٹائم اتنی جلدی بھاگتا ہے پتہ نہیں کیوں۔ ایک سلامات اور پڑھے بابا نے۔ تو انشاءاللہ میری ماں بہنیں اور آپ کل سے کل آداب بتاؤں گا آپ کو مجلس میں آنے کا آداب طریقہ، خالی ابھی میں اپنا موضوع مکمل کر دوں۔ تو میں نے کہا جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی اللہ 4000 نیکیاں لکھتا ہے، ہر حرف کے بدلے 4000 برائیاں مٹاتا ہے، 4000 درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا امام علیہ السلام نے، یہ مولا علی کا ہے، کہ جس نے، عربی چھوڑتا ہوں چونکہ عربی میں زیادہ وقت لگے گا، جس نے، میری عادت ہے عربی پڑھنے کی تاکہ مجمع پر اصحر و معصوم کے کلام کا ہو، جس انسان نے 21 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر سن لیجئے، نبی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، جس نے من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرہ، یعنی کیا مطلب 21 دفعہ، 21 دفعہ کوئی زیادہ ہے؟ زیادہ نہیں، بالکل پڑھ سکتے نہیں سونے سے پہلے۔ تو آج سے عمل کریں گے یا نہیں؟ میں تو اسی کی سمجھوں گا جو کہہ رہا ہے کہ ہاں پڑھیں گے۔
اگر پڑھیں گے سب پڑھیں گے تو پھر صلوات ایسی پڑھی جس سے اندازہ سن لے بھائی، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بڑے بڑے پڑھے لکھے یہ چھوٹا سا آج مجلس سے توفہ لے کے جائیں. امام فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھا رات میں سونے سے پہلے تو 4 چیزوں کی ضمانت ہے. پہلی چیز یا منو بہی الشیطان، شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. دوسری چیز یا منو بہی السارق، اس کے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی. وہ موت الفجعہ، اور کبھی بھی وہ اچانک والی موت نہیں مرے گا. موت ناگہانی، اٹیک، ہارٹ، آثار نہیں ہے موت کے، مر گیا. امام فرماتے ہیں جس نے 21 دفعہ بسم اللہ پڑھ لی وہ اچانک والی موت سے، دوسرا شیطان سے، تیسرا چوروں سے، چوتھا من کل بلیہ، ہر طرح کی پریشانی سے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک طاقت بسم اللہ میں کہاں سے آئی؟ ارے نہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بسم اللہ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ شیطان بھی بھاگ جائے، چور بھی بھاگ جائے، موت بھی بھاگ جائے، پریشانیاں بھی بھاگ جائیں. اس لیے کہ بے کا نقطہ مشکل کچھ ہے. ایک صلوات بھیج دیں. اس لیے کہ بے کا نقطہ کون ہے؟ علی ہے، اور علی مشکل کشا ہے. علی کے سامنے شیطان نہیں ٹک سکتا، علی کے سامنے چور نہیں ٹک سکتا، علی کے سامنے موت نہیں ٹک سکتی. اس لیے کہ کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ ظالم نے، بھئی یہ علی والوں کا عجیب مزاج میں نے دیکھا. اس نے کہا کیا دیکھا؟ کہا جب بھی علی والے کے گلے پہ تلوار رکھی جاتی ہے تو علی والا مسکراتا کیوں ہے؟ کیا اس کی عقل چلی جاتی ہے؟ کیا پاگل ہو جاتا ہے؟ کہا نہ عقل جاتی ہے نہ پاگل ہوتا ہے. کہا بھی جب بھی تلوار رکھتے ہیں علی والے کی گردن پر یہ مسکراتا کیوں ہے؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آ جاتے ہیں. اچھا ایک صلوات آپ سب مل کے پڑھ دیجئے جتنے بھی ہیں. اور ایک نعرہ لگا دیجئے ہاتھ اٹھا کے سب کے سب. بسم اللہ پہ نہ پورا ہو جائے بھائی، اس لیے چھوڑتا ہوں اس موضوع کو. تو انشاءاللہ آپ کو میں نے اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس آیت کو آپ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. روایت میں موجود ہے پیغمبر اکرم گزر رہے ہیں، نبی گزر رہے ہیں، صحابہ. اب یہ واقعہ 2 نبیوں کی طرف منسوب ہے، ایک ہمارے سرکار کی طرف اور ایک جناب عیسیٰ کی طرف. کوئی بھی نبی ہو صحابہ کے ساتھ گزر رہا، ایک قبرستان سے گزر ہوا. نبی کریم نے صحابہ سے کہا جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو. صحابہ جلدی جلدی چلے، جو کام تھا وہ کام کر کے آئے. پھر جب ریٹرن ہوئے، واپس ہوئے تو بھی راستہ وہی تھا، اسی راستے سے واپس ہوئے. اب نبی نے فرمایا رک جاؤ، رکو، فاتحہ پڑھو، ان کو سلام کرو. یا نبی اللہ تمہاری عقل کے قربان، ابھی تھوڑی دیر پہلے آ رہے تھے تو کہا جلدی جلدی چلو، اس کے بعد کہا اب آئے ہیں، کہا نہیں رک کے چلو. کہا پہلے اس لیے جلدی لے گیا تھا
عذاب الہی نازل ہو رہا تھا کسی ایک کے اوپر، اور اب آیا ہوں تو اب اسی پہ رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسروں پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا، ابھی اتنی جلدی میں رحمتیں برسنے لگی۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص انتقال ہوا تھا اس کا، تو اس کی بیوی کے بطن مبارک میں ایک بچہ تھا اس کا، اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، یہ مرنے والا گناہگار تھا، بیوی آج اسے استاد کے پاس لے گئی، کہا میرے بچے کو تعلیم دو، استاد نے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا، کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے تتلائی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز قدرت آئی میرے فرشتوں اس عذاب کو اس سے ہٹا لو۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے مجھے شرم آتی ہے اس پہ عذاب نازل کرتے ہوئے۔ ایک بسم اللہ، ابھی تو میں آیت پہ نہیں پہنچا جس آیت پہ مجھے اکثر پڑھنا ہے، کل سے انشاءاللہ اس پہ داخل ہو جاؤں گا، آج مجلس اسی پہ ایڈ کرتا ہوں۔ بسم اللہ جس نے کہہ دی، اس لیے کہ بسم اللہ میں ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ اللہ کا ترجمہ میں نے کر دیا، رحمان، رحمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جتنی بھی دنیا میں رحمتیں ہیں، اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ اب کیا کیا رحمتیں ہیں اس کی؟ یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، کچھ لوگ دور بھی بیٹھے ہیں، کیا آپ گن سکتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو؟ مثلا یہ انگوٹھا کتنا کام کرتا ہے، یہ آپ کو تب احساس ہوگا جب کٹ جائے گی۔ اچھا تمہارا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ جیسے ہی کٹا اس کے بعد اپنے دوست کے پاس پہنچے، یا آپ کو اپنا کاٹ کے مجھے دے دے گا؟ ماں باپ، خاندان، پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ آپ چاہے جتنی بھیک مانگیے مگر کوئی ہاتھ دینے والا نہیں ہے۔ جو بندہ تمہیں ایک انگلی نہ دے سکے اس کے اتنے قصیدے پڑھتے ہو جس نے 5 دی ہیں ایک ایک ہاتھ میں۔ کتنا رحیم ہے۔ آنکھیں، اس ڈاکٹر کی بڑی تعریف کرتے ہو جو آنکھیں بنا دے اور آنکھوں میں روشنی لے آئے، بھائی 1000 جگہ بتاتے ہیں، 30,000 میں آپریشن ہوا، ہر جگہ بڑا ڈاکٹر اچھا بڑا بہترین ہے، میاں میری آنکھ پہ چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے روشنی دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ تھوڑا سا بگاڑ آ گیا اسے ٹھیک کر دیا، اسے سلام کرتے ہو، اور جس نے بچپن سے روشنی دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انسان کے جسم میں ہر اعضاء کی قیمت الگ الگ ہے۔ تھوڑی سی رگ بند ہو جائے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ لگتا نہیں لگتا؟ اور وہ جو دل دھڑکا رہا ہے معبود نہیں۔ تو انسان کے جسم کو دیکھ لیجئے، ہوا پانی کو دیکھ لیجئے، کتنی رحمتیں ہیں، نہیں گن سکتا آدمی، کتنی رحمتیں ہیں خدا کی۔ اس میں ہے وہ رحمان اور رحیم ہے آخرت میں۔ امام فرماتے ہیں مولا علی کہ اللہ رحمان ہے ایک حصے میں اور رحیم ہے 99 حصوں میں۔ ارے میں نے آسان سی روایت سنا دی آپ کو، خدا کی قسم آپ کو تو وجد ہو، آپ تو جھوم جانے چاہیے تھے۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ جو پوری کائنات بنانے میں اللہ نے لگایا وہ رحمت کا ایک حصہ ہے بس۔ کتنا؟ ایک رحمت کا حصہ۔ پانی اس میں، ہوا اس میں، زمین اس میں، آسمان اس میں، کائنات اس میں، انسان اس میں، ظالم اس میں، کافر اس میں، منافق اس میں۔ اللہ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ یا اللہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے۔ جب اللہ رحمان ہے تو دشمن پہ بھی رحمان، دوست پہ بھی رحمان، لیکن اللہ رحیم ہے صرف دوستوں پر، اور وہ ہوگا آخرت میں، اور یہ ایک حصہ بھی ان 99 میں ڈال دیا جائے
تو 100 کے 100 حصے ملیں گے جنت میں ایک مومن کو. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر جنت سے کوئی پرندہ بھی گزرے گا اور مومن ارادہ کرے گا ابھی ابھی یہ پرندہ فرائی ہو کے میرے سامنے گر جائے, واقعی میں نے روایت پڑھی ہے کہ مومن ابھی تو دل میں ارادہ کر رہا ہے جنت میں, ابھی فلاں چیز آ جائے, جیسے ارادہ کیا فوراً حاضر, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پرندے کا ارادہ کیا پھول کے آ گیا. اب سمجھے, اما جب جنت میں مومن کا اتنا اختیار ہے تو جو جنت کے مالک ہو تب سمجھ میں آ جائے گا. آج علی کی طاقت نہیں سمجھ میں آئی تھی, محشر میں آ جائے گی جب مومن اپنی طاقت دیکھے گا. تو اب پڑھیے, سب مل کے پڑھیے, انشاءاللہ مجلس ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کل آیت پہ شروع ہوگا, اور موضوع جو شروع کر دیا ہے اس کی تکمیل تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم. بس عزیزو, جنت میں 4 نہریں ہیں جو بسم اللہ کے حروف سے بنائی گئی ہیں, مگر یہ 4 نہریں اس کو ملیں گی جس کے دل میں علی ہو. اگر علی کے بغیر بسم اللہ کہا تو بسم اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بس عزیزو, آج محرم کی 2 تاریخ ہے. ہم ان دنوں کو گنتے چلے جاتے ہیں اور یہ دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں. مومن انتظار ہی کرتا رہ جاتا. مجھے آج حسین کا سفیر یاد آ رہا ہے. کون؟ مسلم ابن عقیل. یہ شہادت حسین کو کربلا پہنچنے سے پہلے مل گئی ہے. مسلم ابن عقیل حسین کا نمائندہ. ہسٹری سناؤں گا انشاءاللہ عشرے میں ان کی عجیب و غریب ہسٹری, جس کو آپ سن کے احساس کریں گے کہ آج تک ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کیا شخصیت ہے اس شخص. مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل حسین نے بھیجا, کوفے آ گئے, 25,000 لوگوں نے بیعت کی, اور اب زمانہ اتنا بدلا کہ اب جو مسلم نے نماز مغرب پڑھی اور نماز عشاء کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا. اور حسین کا سفیر رات کے سناٹے میں کوفے کی گلیوں میں اکیلا سر جھکائے جاتا. اور مسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مائیں آتی ہیں بچوں کو پکڑ کے لے جاتی ہیں, بیویاں آتی ہیں شوہر کو پکڑ کے لے جاتی ہیں, بہنیں آتی ہیں بھائیوں کو پکڑ کے لے جاتی ہیں, اور سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے, اور حسین کا سفیر اکیلا ٹہلنے لگا. ایسے روئیے گا آپ, خدا کی قسم, محرم ہے, عام مجلس نہیں ہے, ایسے روئیے گا کہ رونے کی آواز عرش پہ فرشتے سنے. تو محرم حسین کے سفیر کا ماتم. حسین کا سفیر نکلا, دیکھا ساری عورتیں اپنے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے گئی اور مسلم تنے تنہا رہ گئے. جب اندھیری رات میں چلتے چلتے تھک گئے تو ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. یہ مومنہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. جب تھک گئے تو دعا باہر نکلی, اور باہر نکل کے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے. فوراً کہتی ہے بھائی زمانہ پورا شوب ہے, اپنے گھر چلا جا. کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, اپنے گھر چلا جا. جیسے ہی سنا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, یہ کہہ کے وہ اندر چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ نکلی بیٹے کی یاد میں, پھر دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. کہتی ہے میں حلال قرار نہیں دیتی, اپنے گھر چلا جا. میں جائز قرار نہیں دیتی تو میرے دروازے پہ بیٹھے. بس جیسے یہ جملہ سنا حبیب مسلم نے سر جھکا لیا, اور سر جھکا کے ایک جملہ کہا, بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. میری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہیں. بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. میں ایک مرتبہ اس نے کہا آپ کون؟
मुस्लिम इब्ने अकील, हुसैन का भाई, बस जैसी सुन्ना तब कदमों पे गिर गई, आका मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था, अरे कूफे वालों ने आपके साथ इतना धोखा किया। आका आइए, मेरा घर हाजिर है। अपने हुजरे का दरवाजा खोला, हुजरे में मुसल्ला बिछाया, बिस्तर बिछाया, खाना दिया, मुस्लिम ने थोड़ा सा खाया, रात भर इबादत करने के बाद लेटे, थोड़ी देर लेटे थे कि एक मर्तबा अली को ख्वाब में देखा, जैसे चचा ख्वाब में आए, आके कहते हैं मुस्लिम अल अजल, जल्दी आ जाओ तुम्हारा चचा तुम्हें बुला रहा है, मुस्लिम जल्दी आ जाओ तुम्हारा चचा बुला रहा है। एक मर्तबा ख्वाब देख के उठे, उठने के बाद अभी नमाज सुबह का वक्त आ गया, कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी, मुस्लिम ने अपने को असलहे से तैयार किया, तैयार होकर बाहर निकलना चाहा, तो ने देखा मौला मुस्लिम आपकी आंखें लाल हैं, हो सकता है आपको नींद नहीं आई। कहा नींद तो आई थी, मेरा चचा अली आया था मुझे लेने के लिए। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे दुश्मन मेरे सामने आ रहे हैं। कहा फातिमा को क्या जवाब दूंगी, अली को क्या जवाब दूंगी, मेरे घर से ना जाइएगा। अरे भाई चाहे वर्दा में जितने लोग मजलिस सुनने के लिए आए, मसाइब का कयामत का जुमला है कि एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं नहीं मुझे जाने दे, वो तो हाथ जोड़ के कहती है मैं नहीं जाने दूंगी। कहा नहीं बीबी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से दुश्मन तेरे घर में बढ़ जाए और तेरी बेहुरमती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तेरे सर पे किसी की नजर पड़ जाए। अरे मुस्लिम एक तौबा का इतना ख्याल, यही कूफा अली की बेटी। नहीं भाई, मुहर्रम की तरह होना है, अली की बेटी में लखनऊ चादर है। मुस्लिम चले, जंग करना शुरू की, जैसे ही जंग हो रही है, हमले पे हमला हो रहा है, लेकिन करबला की और मुस्लिम की जंग में फर्क यह है कि मुस्लिम पर बचाव का कोई भी रास्ता नहीं है। ऊपर से औरतें पत्थर मार रही है, कोई आग बरसा रहा है, किसी ने ऐसा पत्थर मारा मुस्लिम का मुंह जख्मी हो गया, दांतों से खून बहने लगा, धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जालिम के दरबार में ले गए। एक मर्तबा इब्ने मरजाना कहता है, इब्ने ज़ियाद कहता है, तूने अमीर को सलाम नहीं किया, कत्ल किया जाएगा। बड़ा जुमला कहा, माली अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं, मेरा कहा चाहे मुझे अमीर कहो या ना कहो कत्ल कर दिए जाओगे। कहा मुझे कत्ल से कोई डर नहीं लगता। लो अजीजों वो वक्त भी आया, जालिम दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम को लेके चला। एक मरतबा मुस्लिम ने कहा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दे, जनाबे मुस्लिम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। इतने कातिल नीचे आया इब्ने ज़ियाद से बात करने के लिए। इब्ने ज़ियाद ने पूछा मुस्लिम क्या कर रहे हैं? कहा नमाज अदा कर रहे हैं। कहा नमाज इन्हें बचा ना सकेगी। अगले दिन ईद का दिन था, मुस्लिम ने झांक के सड़क की तरफ देखा तो क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे अपने बाप की उंगलियां पकड़ के, बाबा कल ईद का दिन है हमें कपड़े दिलाओ। तो मुस्लिम से संभला नहीं गया, अरे मुस्लिम को अपने बच्चे याद आने लगे। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये परवरदिगार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जालिम आगे बढ़ा, तलवार चलाना चाहता है। एक मर्तबा तलवार चलाने लगा तो मुस्लिम ने मक्के का रुख किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये मेरे मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन रास्ते से आ रहे थे, एक मर्तबा कहा वालेकुम सलाम या अखी, ये मेरे भाई तुझ पे भी मेरा सलाम। अब्बास ने दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आका किसके सलाम का जवाब दिया? कहा अब्बास मेरा भाई मुस्लिम गरीब दारुल अमारा की छत से मुझे सलाम कर रहा है। अब्बास ने एक मर्तबा तलवार निकाल दी, तलवार निकाल के कहा आका मुझे इजाजत दे दीजिए, तूफे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कहा नहीं अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, अगर देखना चाहते तो इन उंगलियों में देखो। अकबर से कहा चचा का बाजू पकड़ लो। एक तरफ से अकबर ने पकड़ा, एक तरफ से कासिम ने पकड़ा। अब्बास ने उंगलियों के दरमियान देखा, सब बर्दाश्त न कर सके। आका जल्दी इजाजत दे दो। कहा क्या? मेरे भाई का सर झुका हुआ, जालिम तलवार लिए हुए है। अब्बास और देखो, अब जो देखा क्या देखा? अब तो इजाजत दे दो। का क्या हुआ? का मुस्लिम का सर काट दिया गया।
کو بھی چاہتا ہوئے گے ماتم کریں گے، آپ کی آواز بلند ہے. کہا مسلم کا سر کاٹ دیا گیا ہے، اب تو اجازت دے دو. کہا نہیں عباس اور دیکھو. نہ جانے عباس نے کیا دیکھا، تلوار کو زمین پر رکھ دیا. آقا لڑنے نہیں جانا چاہتا، اتنی اجازت دے دو بھائی کا لاشا لے لوں. کہا کیا؟ کہا ظالم نے سر کاٹ لیا ہے اور سر کو لے کر تو دارالامارہ کی چھت پہ آیا ہے تاکہ زمین پہ مسلم کا لاشا ڈال سکے. آقا اتنی اجازت دے دو اپنا دامن پھیلا کے بھائی کا سر گود میں لے لوں. عباس تم نے اوپر کی طرف دیکھا، ذرا نیچے کی طرف دیکھو. کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی مسلم کا سر گود میں لیے. اے آقا یہ کون؟ ارے میری قوم. میری ماں فاطمہ زہرا والدینو، آپ ماشاءاللہ بہت روئے، آپ نے بہت گریہ کیا. یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچ گئی. اے بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب مسلم کی یتیمہ کو لاؤ. رقیہ کو بلایا گیا. ارے مجھے نہیں پتا آپ کیسے صبر کریں گے، ایک سال میں ایک ہی دفعہ مسائل پھیل جاتے ہیں. مسلم کے روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بچی کو حسین نے بھی کھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. آل محمد کے گھر کی بچی تھی، عورت سمجھ گئی چچا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. سینے سے لگا لیا. ہاں بیٹی تو یتیم ہو گئی. زینب سے کہا لاؤ مجھے گوشوارے دے دو. اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے. میں نے کہا آقا سکینہ کو ہٹا دو. کہیں یہ نہ سمجھ لے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. لو عزیزو، آخری جملے اس کے بعد احمد تمام. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، کوفے میں پہنچا. ایک مرتبہ جیسے ہی سر حسین دارالامارہ کے قریب سے گزرا، ایک کٹا ہوا سر دارالامارہ کی سر پہ لٹکا ہوا